اچھا زہیر بھائی، آپ کی بات سے ایک خیال آیا اور یہ سوال بھی ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہمیں لگا کہ شاید رمضان میں اس بارے میں بات نہیں ہو سکتی۔ روزے کی حالت میں کیا موسیقی سننے پہ کوئی پابندی ہے یا یہ ممنوعات میں قرار دیا جاتا ہے، یا جنرلی جیسے آپ نے خود بھی کہا نعت اور اس کی تعظیم اور منقبت کی تعظیم تو اپنی الگ جگہ ہے، لیکن ہمارا گانا بجانے کلچر جو ہمارے فوک سانگ ہے، موسیقی کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ موسیقی تو دین میں بغیر رمضان کے بھی حرام ہے۔ ایک بات ہے یہ۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اب ظاہر یہاں بہت نوجوان نسل اور بہت یہ ایک بحث بھی چلتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ صاحب یہ نعت ہے یا نوحہ مرثیہ ہے، یہ بھی تو گانے ہی کی طرح ہے۔ ترنم ہے اس کے اندر، ترنم ہے۔ دیکھیے، ترنم اور لحن اور غنا میں فرق ہے۔ صحیح۔ لحن جائز ہے، غنا جائز نہیں ہے۔ اوکے۔ یہ فرق ذہن میں رہے۔ اب جو بلکہ نعتیں بھی جو آ رہی ہیں وہ اس میں بھی غنا آ گیا ہے، جو جدید آ رہی ہیں، کچھ ہماریاں بھی ایسے ہیں اس میں آ گئی ہیں۔ تو لحن جائز ہے، لحن داؤدی مشہور ہے قرآن کی، وہ جب تلاوت کیا کرتے تھے تو لحن داؤدی۔ لحن اور غنا میں فرق یہ ہے کہ لحن ہمیشہ ایسے جاتا ہے اوپر، غنا جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، سارے گاما پا جس کو آپ کہتے ہیں اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہے، وہ حرام ہے۔ اچھا، اس میں اور دوسری پھر یہ جو موسیقی کے آلات ہیں اس پہ بھی ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں ایک اصول، ایک قانون سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں۔ لوگ دلیل میں اس کے جائز ہونے کی دلیل میں واقعات پیش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں موقع پر فلاں جگہ، تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں حکم کے آگے واقعہ دلیل نہیں ہے۔ صحیح۔ جہاں حکم آ جائے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں کسی واقعے کا کسی جگہ ہونا وہ دلیل نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا قانون آپ ذہن میں رکھیں۔ یعنی جب میں کہوں کہ رسول نے یہ فرمایا تھا یا ہمارے امام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، جب فرمایا تھا آگے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب فلاں جگہ جو ہے وہ امام جا رہے تھے تو ہو رہا تھا، یا رسول جا رہے تھے تو ہو رہا تھا، یا فلاں مقام پہ یہ ہوتا ہے، صاحب مدینے میں ہوتا ہے، کربلا میں۔ واقعہ یا کوئی ایکسیپشن یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ وہ ایک دلیل نہیں ہو وہ سکتا، دلیل ہوتا حکم کے آگے۔ بالکل، اگر حکم نہیں ہے پھر آپ دلیل بنا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب، لیکن جو نوجوان یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے جس کے تحت بالخصوص اگر ہم فنون لطیفہ کی بات کریں، پرفارمنگ آرٹس کی بات کریں، جس میں رقص آ جاتا ہے، موسیقی آ جاتی ہے، جس میں اور سارے اس کے اندر، یعنی ایون کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو آپ کی آرٹسٹری ہے، یعنی مجسمہ سازی مثال کے طور پہ، ان سب پہ پابندی، یہ سب ممنوعات میں قرار دی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ دین نے یہ حکم جاری کیا ہے؟ اصل میں دیکھیے، انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے ایک بال برابر اگر انحراف کرے گا تو وہ انحراف بال برابر، میں نے ایک بال کے کیا، کسی نے دو بال آگے والے نے دو، پھر وہ آہستہ آہستہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے، بلکہ الٹ جاتا ہے۔ یہ جو مجسمہ سازی منع کی، دراصل یہ انسان کو بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ بچپن میں جیسے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ تصویر بنائیں گے یا مجسمہ بنائیں گے تو قیامت کے دن اس میں جان ڈالنی پڑے گی، یہ کیوں روایت کہی جاتی ہے؟ اچھا، تصویر کے معاملے میں اختلاف ہے، مجسمہ اور تصویر میں فرق ہے۔ صحیح۔ بلکہ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ مجسمے بھی مخصوص مقامات پر اور مخصوص انداز میں اور مخصوص چیزوں کے لیے ممنوع ہے۔ صحیح۔ ورنہ قرآن کی آیت موجود ہے، حضرت سلیمان کے لیے وہ جنات جو ہے وہ تماثیل بنایا کرتے تھے، تو وہ تماثیل مجسمے ہی تھے۔ صحیح۔ تو اگر وہ حرام ہوتا تو ایک نبی اللہ کے لیے وہ خدمات نہیں انجام دی جاتی اور وہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بالکل صحیح۔